अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 25 सूरत ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 31 ता 42 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिम मिनल क़रयतैनि अज़ीम अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिक नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या वरहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन वलौला अन यकूनन नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दतिन वमआरिज अलैहा यज़हरून वलिबुयूतिहिम अब्वाबन वसुरुरन अलैहा यत्तकिऊन वज़ुख़रुफ़ा वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबीलि वयहसबून अन्नहुम मुहतदून हत्ता इज़ा जाअना क़ाल या लैत बैनी व बैनक बुदल मशरिकैनि फबिसल करीन वलन यनफअकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून अफअंत तुस्मिउस सुम्म औ तादिल उम्या वमन काना फी दुलालिम मुबीन।
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر؟ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائیں، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جسے رتو ند آئے یعنی کہ شب کوری ہو رحمان کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا۔ آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہی جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے یا تمہیں دکھا دیں گے جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے اس کی تفسیر آیات نمبر 31 کے آگے۔ مکہ مکرمہ و طائف جو کثیر المال جتھے دار ہو، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا رد فرماتا ہے، یعنی کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جس کو چاہے دے دیں؟ کس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں، تو کسی کو غنی کیا، کسی کو فقیر، کسی کو قوی، کسی کو ضعیف۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو مجال اعتراض نہیں، تو نبوت جیسے منصب عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں۔ امیر کیا کوئی اپنی قابلیت سے ہو جاتا ہے؟ ہماری عطا ہے جسے جو چاہے کریں۔ قوت و دولت وغیرہ دنیاوی نعمت ہیں، یعنی مالدار فقیر کی ہنسی کرے، یہ قرطبی کی تفسیر کے مطابق ہے، اور دوسرے مفسرین نے سخریہ ہنسی بنانے کے معنی میں نہیں لیا ہے، بلکہ اعمال و اشغال کے مسخر بنانے کے معنی میں لیا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے دولت و مال میں لوگوں کو متفاوت کیا تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعہ خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو، غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے
اور مالدار کو کام کرنے والے باہم پہنچیں تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو کیوں غنی کیا اور فلاں کو فقیر؟ اور جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تاب سخن و حق کے اعتراض؟ اس کی مرضی جس کو چاہے سرفراز فرمائے، یعنی جنت، یعنی اس مال سے بہتر ہے جس کو دنیا میں کفار جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافر کو فراخی عیش میں دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی ہمارے نزدیک کچھ قدر نہیں، وہ سریعت الزوال ہے، جنہیں دنیا کی چاہت نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا، دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری بکری کی ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی قرآن پاک سے اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں کو نہ دیکھے، یعنی قرآن پاک سے اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں کو نہ دیکھے اور ان سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی اندھا بننے والوں کو وہ اندھا بننے والے باوجود گمراہ ہونے کے روز قیامت حسرت و ندامت ظاہر و ثابت ہو گیا کہ دنیا میں شرک کر کے جو گوش قبول نہیں رکھتے، جو چشم حق بین سے معروم ہیں، جن کے نصیب میں ایمان نہیں، یعنی انہیں عذاب کرنے سے پہلے تمہیں وفات دیں، آپ کے بعد تمہاری حیات میں ان پر اپنا وہ عذاب۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور اس کو آپ پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔